बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारे चैनल की पहचान अल्लाहुस समद और इसका वजीफ़ा इतना ख़ास हो चुका है कि अगर आप जहाँ कहीं भी सर्च कर रहे हैं अल्लाहुस समद लफ्ज़ निकल दे लिख दें तो सर्च में हमारा चैनल अल्लाहुस समद ही आता है। नाज़रीन, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम है हम पे। मेरे रब करीम की बहुत बड़ी अता है कि उसने हमारे चैनल की पहचान बना दिया है अल्लाह समद के वजीफ़े को। नाज़रीन, हमने पहले भी आपकी खिदमत में बहुत अल्लाह समद के वज़ाइफ पेश किए। आज एक और वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और ये वजीफ़ा भी ऐसे ही आला है जैसे बाकी वजीफ़े हैं। नाज़रीन, बात हो सूरह इखलास की, बात हो कुरान करीम की, बात हो अल्लाहुस समद की, बात हो अल्लाह की वहदानियत की और उसका वजीफ़ा हो तो ये कायनात का फिर सबसे आला वजीफ़ा तो हो गया ना, क्योंकि जिस हस्ती का ज़िक्र आप कर रहे हैं वो इस कायनात को पैदा करने वाली हस्ती मेरा रब, मेरा अल्लाह अज़्ज़ा व जल। तो नाज़रीन, इसीलिए मेरा अल्लाह उन लोगों को बहुत कुछ अता फरमा देता है जो इस सूरत का वजीफ़ा करते हैं अल्लाहुस समद का। कैसे करना है, किस तरीके से करना है, इसकी फ़जीलत और इसके फ़वाइद मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर मैं आपको तरीका भी समझा सकता हूँ। उन लोगों के लिए जो नहीं समझते या जो नहीं जानते कि अल्लाहुस समद का वजीफ़ा क्या है, मैं तरीका तो बाद में बताता ही हूँ। मुझे थोड़ी सी इजाज़त दे दीजिए कि मैं इसकी फ़जीलत बयान कर दूँ, आपको पता तो चले कि ये वजीफ़ा करने से आपको क्या हासिल होगा। वरना बिना मंजिल के जाने आप एक ऐसा सफ़र करेंगे कि जिसमें आप शायद कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं। नाज़रीन, हम अल्लाहुस समद का वजीफ़ा तमाम उन लोगों को करने को देते हैं जो क्या क्या चाहते हैं। नंबर एक, सबसे पहली बात क्या वो चाहते हैं कि अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए। कितनी बड़ी बात है नाज़रीन, अल्लाह राज़ी तो सब जग राज़ी, क्योंकि अल्लाह जब राज़ी होता है तो फिर वो आपको क्या क्या नवाजता है, वो इस वजीफ़े की फ़जीलत है। जब अल्लाह आपको राज़ी हो जाएगा तो अल्लाह आपको रूहानियत अता करेगा। रूहानियत क्या है? रूह का रूह से ताल्लुक़। रूह का रूह से ताल्लुक़ ऐसा कि नाज़रीन, ये वजीफ़ा करने से आपको ऐसा महसूस होगा कि वाकई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको देख रहा है। आप ज़िंदगी के तमाम कामों में तक़वा से गुज़ारेंगे और ये सोच के गुज़ारेंगे कि मेरा रब मुझे देख रहा है। और रब फिर वो ऐसे ही नहीं देख रहा होता, वो मोहब्बत से देख रहा होता है। वो देख रहा होता है कि मेरे बंदे को क्या चाहिए। नाज़रीन, तो नाज़रीन, आपको क्या हासिल होगा? इज़्ज़त, शोहरत। न जाने क्यों ये इस वजीफ़े की ऐसी फ़जीलत है नाज़रीन कि जो बंदा भी इस वजीफ़े को करता है तो लोग उसकी तरफ खींचे हुए चले आते हैं। लोग उसकी तरफ ऐसे खींचे हुए चले आते हैं कि जैसे शहद की तरफ जो मक्खियाँ आती हैं नाज़रीन, आप शहद बन जाएंगे। लोग कहेंगे कि आप में कुछ है, इस बंदे में कुछ ख़ास है कि हमें ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। जब ये बातें करता है तो उसकी बातें भी हमें अच्छी लगती हैं, रूहानी सी लगती हैं, अपनायत सी महसूस होती है और ऐसे लगता है कि जैसे ये बंदा जो बोल रहा है वो दिल से बोल रहा है, रूह से बोल रहा है और सच बोल रहा है। तो नाज़रीन, आपकी ऐसी इज़्ज़त और ऐसी शोहरत माशाअल्लाह। और फिर आपको और क्या मिलेगा नाज़रीन? जब इज़्ज़त और शोहरत जब मिलती है इंसान को तो दौलत तो फिर उसके हाथों की मैल हो जाती है। लोग आपके ऊपर यकीन करें कि दौलत निछावर करना शुरू कर देंगे। क्यों? इसलिए कि वो आपसे मोहब्बत करने लगेंगे, आपको तोहफ़े तोहफ़ देना शुरू कर देंगे, आपको वो चाहेंगे कि आपको कुछ ना कुछ दें ताकि आप उनके लिए दुआएं करें। और कैसे दुआएं करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ऐसी इज़्ज़त अता फ़रमा देता है, एक ऐसा मर्तबा अता फ़रमा देता है कि जिसके लिए आप दुआएं करेंगे उसके लिए दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। जी नाज़रीन, अगर आप किसी के लिए दुआएं करेंगे कि या अल्लाह उसके बच्चे की शादी हो जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआओं को रद्द नहीं करेगा। अल्लाह अपनी हिकमत से ही तो तमाम दुआएं पूरी करता है, लेकिन जब आप दुआ करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको रद्द इंशाअल्लाह नहीं करेगा। और क्या हासिल होगा कि अगर कोई मरीज़ होगा नाज़रीन,
آپ اس کے لیے اس کو دم کر دیں گے، شفات کے لیے دعا کریں گے۔ جب آپ دم کریں گے یا دعا کریں گے تو وہ مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ جی ناظرین، آپ خود بھی حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ دوسرا بھی ناظرین، اگر کہیں کچھ ہونا ہوگا، فار ایگزامپل کوئی واقعہ ہونے والا ہے کچھ آپ کے ساتھ، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، آپ کے قریبی لوگوں میں، آپ کے ساتھ، آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں، آپ کا دل کچھ گواہی دینی شروع کر دے گا۔ آپ کے دل کے اندر یہ کچھ احساسات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ سم تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن، تو آپ کو لگے گا کہ کچھ ہونے جا رہا ہے، اور آپ محتاط بھی ہو جائیں گے اس سے ناظرین انشاءاللہ۔ اور بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوگا، ایک اور اثر بھی اس کا ہے کہ اگر کہہ دینا کہ کاش کہ آج مجھے یہ کھانے کو مل جاتا، کاش کہ آج مجھے وہ بندہ مل جائے، تو وہ بندہ آپ کو مل جائے گا۔ یس، ایسے بھی ہیں اس کے۔ تو ناظرین، یہ کن لوگوں کو ملتا ہے؟ یہ ان لوگوں کو ملتا ہے جس تمام چیزیں جو اللہ رب العزت کے مقرب بندے ہو جاتے ہیں، اور آپ بہت خاص ہونا شروع ہو جائیں گے، بہت خاص ناظرین۔ لوگ آپ کی عزت ایسے کرنی شروع ہو جائیں گے کہ جیسے آپ جہاں بیٹھے ہوں گے، شادی بیاہ میں، کہیں تقریب میں، لوگ آپ کے ارد گرد آ کے بیٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو لگے گا کیا وجہ ہے؟ وہ بس آپ کی شخصیت کے اندر ایک کھچاوٹ، ایک اٹریکشن، جس کو انگلش کا لفظ ہوتا ہے، کہ وہ لوگ آپ کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے۔ کیا وجہ ہوگی ناظرین؟ جی، یہ بھی اس وظیفے کی فضیلت میں آتا ہے۔ تو کیا ہی پھر وظیفہ ہے ناظرین! اور پھر آپ روحانیت کے مسافر ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اتنی میجر تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی کہ جیسے جیسے آپ یہ وظیفہ کرتے جائیں گے، لوگ کہتے جائیں گے کہ آپ بہت خاص ہو گئے ہو، آپ پہلے جیسے نہیں رہے، اب آپ کچھ بہتر ہو گئے ہو، اب آپ اللہ کا بڑا ذکر کرتے ہو۔ ایک وقت آئے گا کہ لوگ یہاں تک کہنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ اللہ کے سوا کسی کی اور کی بات ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ آپ کا دل بھی نہیں چاہے گا۔ اور پھر انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں، آپ کے گھر میں جو برکتیں آئیں گی، رزق کی، دولت کی، لیکن آپ اس دولت کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، دولت آپ کے پیچھے بھاگے گی، اور یہ انشاءاللہ ہوگا۔ یہ ہیں اس کی فضیلت اللہ الصمد وظیفے کی۔ کرنا کیسے ہے؟ طریقہ سن لیجئے، بڑا ہی آسان طریقہ ہے، غور سے سمجھنا شروع کر دیجئے ناظرین۔ رمضان کے دن ہیں اور 11 دن کا وظیفہ ہے، بس 11 دن کا۔ 11 رمضان میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ کاپی پین لے لیجئے، میری ویڈیو کو روک لیجئے اور لکھنا شروع کر دیجئے ناظرین۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 2 نفل نماز حاجت پڑھنی ہے، 2 نفل نماز حاجات پڑھنی ہے اپنے لیے، اور اسی نماز کو آپ نے ہدیہ کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ اسی نماز کو، جو 2 نفل نماز پڑھنی ہے، یہ ہدیہ بھی کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور آپ نے اس کو حاجات بھی بنانی ہے۔ اب آپ نے پڑھنی کیسے ہے؟ یہ غور سے سن لیجئے، لکھ لیجئے نا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد باوضو حالت میں ہی اب آپ نے دونوں نوافل شروع کرنے ہیں، اور جب پہلی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف جب آپ پڑھیں گے، تو اس کے بعد آپ نے 14 بار 14 ٹائمز سورہ الاخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ الاخلاص کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد والی آپ نے 14 بار پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ جب آپ رکوع میں جائیں، سجدہ میں جائیں، سجدہ کے بعد سے پھر کھڑے ہوں، قیام میں آئیں، پھر دوبارہ جب آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ، الحمد شریف، پھر 14 بار دوسری رکعت میں بھی سورہ اخلاص ہی پڑھنی ہے، سورہ الاخلاص ہی پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد والی، ٹھیک ہے جی؟ اب جب آپ 2 نفل ادا کر چکے، آپ نے یہ 2 نفل نماز ہدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حاجات جب آپ نے پڑھ لی، اب آپ نے 100 تسبیح پڑھنی ہے، ایک دعا کی 100 تسبیح پڑھنی ہے۔ وہ کیا دعا ہے؟ وہ لکھ لیجئے، جو آپ کو ویسی زبانی یاد ہے۔ آپ نے یہ بار پڑھنا ہے 100 بار، کیا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ
100 بار اس کی تسبیح کرنی ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہ بھی آپ نے لکھ لیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے ناظرین 11 تسبیحات پڑھنی ہے اللہ الصمد کی۔ کیسے؟ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، 11 تسبیحات، 11 تسبیحات۔ زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 منٹ لگیں گے آپ کی، اس سے بھی کم لگ سکتے ہیں، لیکن پیار سے، محبت سے، تیز نہیں، پلیز تیز نہیں۔ تیز اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کی روحانیت حاصل نہیں ہو سکے گی۔ آپ تو سمجھیں گے میں نے وظیفہ کر لیا، اور پھر آپ کہیں گے مجھے تو یہ نہیں ملا جو آپ نے کہا۔ تو کیسے ملے گا؟ آپ نے تو جیسے فار ایگزامپل یا رب مجھے معاف کر، اگر آپ ایسے پڑھیں گے اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، جیسے ہمارے مولانا حضرات جمعے کی نماز پڑھاتے ہیں، جمعے کا خطبہ پڑھتے ہیں، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، ایسے نہیں پلیز۔ رمضان کے دن ہیں، بڑے ہی یہ مبارک گھڑیاں ہیں، بہت مبارک گھڑیاں ہیں، ان گھڑیوں کو آپ نے کیش کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ نے 11 تسبیحات اللہ الصمد کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور 1 دن کا وظیفہ آپ کا ہو گیا۔ اس وظیفے کو 11 دن جاری رکھنا ہے، 11 دن، اور 11ویں دن جب آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے، آپ نے جب درود پڑھ لینا ہے 3 بار، 11واں دن مکمل ہو گیا، تو پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، جو بھی آپ کی حاجات ہے۔ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہتے ہیں، رزق چاہیے، دولت چاہیے، کاروبار چاہیے، روزگار چاہیے، بچی کی شادی ہے، رشتہ چاہیے، کسی کی بیماری ہے وہ اس میں شفا چاہیے، ہزاروں جو بھی چاہیے، کچھ بھی آپ کو چاہیے، آپ اللہ رب العزت کے حضور انشاءاللہ آپ یہ مانگیے، اور اللہ رب العزت انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ میرا رب غفور الرحیم ہے۔ یہ تو ایسا وظیفہ ہے کہ روحانیت بھی پیدا کر دے گا آپ کے اندر، ہر طرح کی تبدیلی۔ اسی لیے میں اس کو اکثر اوقات اس وظیفے کو کائنات کا اعلیٰ ترین وظیفہ قرار دیتا ہوں، کہ یہ کائنات کا بڑا ہی اعلیٰ وظیفہ ہے، کیونکہ یہ جس ہستی اللہ رب العزت کا وظیفہ ہے، اس کے نام کا، جس نام کا وظیفہ ہے، وہ سارے ہی اللہ رب العزت کے نام خاص ہیں، لیکن اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اللہ الصمد، 2 ناموں کا یہ وظیفہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ آپ لوگوں کو ساری سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کی غیبی مدد آپ کو کیسی ملنی شروع ہو جائے۔ ابھی ہر معاملے میں غیبی مدد، ہر معاملے میں غیبی مدد، یہ معاملہ ہی غیبی مدد والا ہے ناظرین۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ شروع کیجئے اس کو۔ سب لوگوں کو اجازت ہے، کسی کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کا بٹن پریس کر دیجئے گا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے۔ اگر آپ ویو کرتے ہیں، لائک کا بٹن پریس نہیں کرتے، تو میں سمجھوں گا کہ شاید آپ کو اس میں کوئی اچھا نہیں لگا۔ اچھا نہ لگنے والی تو بات ہی نہیں، آپ کو کیا پتہ کہ یہ آپ کی دنیا اور آخرت سنوار دے گا وظیفہ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ۔ جزاکم اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔